بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ہجری میں پیر کے دن جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت نے حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کرو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ نے تکلیف کے باوجود اپنے دستے مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگو یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت نے حضرت ابو بکر کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ کی آنکھیں بند تھیں، نڈال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔
قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور اکرم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا اور اس طرح حضور اکرم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے۔ ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں حضرت نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ نے پھر یہی پوچھا اور آپ کو یہی بتایا گیا۔ تب حضرت نے حضرت ابو بکر کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا، لوگ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کو دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے، سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی مدینہ منورہ کے قریب مسحہ نامی دیہات چلے گئے، جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر نے حضرت محمد سے اجازت لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب حضرت محمد کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ حضرت کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ حضرت نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی تھی۔ اس وقت حضرت محمد مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔
المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اکرم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب عزرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے،
آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔